اور جو درس ہوتا تھا وہ ایک آبشار تھی جو بہتی تھی. میں یہی پوچھنا لگا تھا چوہے صاحب، مجالس عرفان اور درس کے بارے میں، وہ جو وہاں سے کچھ یادیں ہوں وہ نکالیں. اچھا مجلس عرفان کے اور رنگ تھا. یہ جو درس ہوتا تھا یہ مسجد مارگ کے اندر ہوتا تھا، تو وہ جو ہوتا تھا وہ اوپر ہوتا تھا 1944. وہاں تو جیسے ہو جیسے کوئی مشفق ماں بیٹھی ہو. اچھا آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں. آپ درس کی بات آپ نے چھیڑی ہے نا، پہلے درس بتائیں. نہیں درس کا یہ تھا کہ حضور ہم آتے تھے کالج سے، سر ربا تھا، لوگ نوٹس لے رہے ہوتے تھے اور ایک آبشار چلتی تھی. وہ اس طرح تھوڑا تھا کہ یعنی حضور نوٹس دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. وہ تو ایک اگر کسی نے سوال کر دیا ہے تو وہ سوال پر ساری مجلس ختم ہو جاتی تھی. اب کاش کہ اس کی کوئی اس وقت زمانہ ہوتا. یہ میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور ہمارے سارے کلاس فیلو جو تھے اسی عمر کے، اپنی کاپیاں لے کے تو وہ جو سمجھ آتی تھی وہ درس نوٹ کرتے تھے. یہ اس وقت عام رواج تھا، دستور ہو گیا تھا. اور حاج صاحب عصر کی نماز کے بعد تشریف لاتے تھے اور مسجد مبارک کا ایک حصہ اس وقت زیر تعمیر تھا، آگے ایکسٹینشن جو ہے. تو سورہ فجر کا مجھے یاد ہے کہ حضور نے پہلے 2-3 دن اپنے درس میں یہ بتایا کہ فلاں مفسر کا یہ خیال ہے، یہ سورہ فجر کے بارے میں انہوں نے اس طرح حل کیا ہے، فلاں مفسر کا نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. اور مجھے پھر اگلے دن حضور نے بتایا کہ میں سجدے میں تھا اور اسی صورت پر غور کر رہا تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری صورت سمجھا دی. اور پھر حضور نے وہ سورہ فجر اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کی. اچھا میں تو کوئی نہ عالم تھا نہ کچھ تھا، لیکن میں زیادہ سچی بات یہ ہے، اب پتہ نہیں کہنی بھی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، اگر اس کو کاٹنا ہو تو کاٹ دیں بے شک. وہ نوٹس ہم بھی لیتے تھے اور ہم حیران بھی ہوتے تھے، لیکن زیادہ حیرانی اس بات پہ ہوتی تھی کہ حضرت صاحب کہیں رکتے نہیں ہیں، کہیں جھجکتے نہیں ہیں. یہ کتنا یہ فلو ہے، جو اتنی فلو ہے، روانی کیسے یوں اتنا انسان اس طرح پڑھتا نہیں جس طرح حضور بولتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جب پھر بولتے تھے تو وہ تو میں نے جو سب آرکائیو میں پچھلے دنوں میں MTA نے دکھایا کہ حضور حضرت فضل عمر نے کھڑے ہو کر ٹیک لگائی ہوئی ہے آپ نے، اور آپ ایک خطبہ یہ تقریر فرما رہے ہیں اور وہ آڈینس بیٹھا ہے اور وہ ایک روانی میں ایک آواز آ رہی ہے. اور بلکہ قادیان میں 94 میں جلسے پہ جب جانے کا اتفاق ہوا تو حضرت صاحب کی آڈیو کیسٹس مل رہی تھیں، 1-2 تقریریں ملی. میں تو ہکا بکا تھا، مطلب میری تو کائنات بالکل لرز گئی تھی کہ یہ کہیں کوئی اس میں ایک اتار چڑھاؤ اس کے زیرو بم میں کلام کی جو اعلیٰ سطح تھی وہ بالکل اوپر کی اوپر چلتی چلی جا رہی تھی، کہیں پہ رکاوٹ نہیں تھی. اور پھر یہ ہے سوچنا پڑے یا کچھ، پھر یہ وہ تو یعنی بیان نہیں ہو سکتا. آئی کانٹ، میں ایک بڑا اب شاہ صاحب بتائیں گے کہ بالکل نہیں بیان نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہے کہ حضرت صاحب اردو زبانی میں نہیں، حضرت صاحب انگریزی میں بھی تقریر کرتے تھے. اچھا اب وہاں 5 آئے تھے پریزیڈنٹس یا 4 تھے شاید. امریکہ میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں، وہ 4-5 آئے ہوئے تھے. تو اتنا رش تھا کہ ہمارے لڑکوں کے لیے ہال میں جگہ نہیں رہی تھی. ہم نے باہر مائک لگا دیے تھے اور بھی پبلک کے لیے. اندر جو تھا اوپر گیلریاں وہ کالجوں کی جو لیڈیز وغیرہ باقی پڑھے لکھے لوگ، نیچے سارا ہال. یہ لاہور کی بات؟ یہ لاہور کی بات. تو سید کرامت حسین جعفری جو میرے دوست بھی تھے، پہلے شروع میں بچپن میں کسی رنگ میں ان سے ملا بھی تھا، تو وہ میرے پاس بیٹھے تھے. مجھے کہنے لگے چودھری صاحب یہ جو ہیں اس نے تو انگریزی میں تقریر کرنی ہے، جو مہمان ہے، تو مرزا صاحب انگریزی بول لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بول لیتے ہیں. کہنے لگے کہیں ہم تو ان کی شعرا سن کے آئے ہیں کہ ایسی اردو میں ایسا بولتے ہیں کہ وہ ایک بے مثال ہے، تو آپ یوں کریں. وہ تو انگریزی میں بولے، کہیں یہ انگریزی میں نہ بولے، آپ جا کر ان سے کہیں کہ اردو میں تقریر کریں. میں نے کہا شاہ صاحب، ان کو ڈر تھا کہ کہیں، میں نے کہا شاہ صاحب ابھی ماں نے وہ بچہ نہیں جانا، تو جا کر کہے کہ اردو میں بولو انگریزی میں، ان کی مرضی ہے جیسے مرضی بولیں.
حضور نے انگریزی میں تقریر کی، اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ حضور خود بھی آواز بڑھا گئی اور ہی بروک ڈاؤن، اشک بار اور سارا حال رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سید کرام حسین جعفری بھی رو رہے تھے۔ تو بہرحال حج صاحب کا مطالعہ اتنا وسیع کا، یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں، مدراس لیکچرز ایک چیئر تھی، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اس پہ 6 لیکچر علامہ اقبال کے ہوئے ہیں، سر شیخ محمد اقبال، علامہ اقبال جو شاعر ہمارے ہیں، وہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، وہ مشہور کتاب ہے اور بڑا اس کو فخر سے پیش کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے 6 لیکچر دیے، اگرچہ وہ بھی، اس کا بھی ایک لطیفہ ہے۔ ہم حیدرآباد میں تھے تو یہ ڈاکٹر عنایت اللہ جو تھے، شیخ ذکاء اللہ پروفیسر جو تھے، ان کے بیٹے تھے شاید، تو وہ پریزیڈنٹ تھے دارالترجمہ کے، تو وہ سیٹھ صاحب نے، عبداللہ الدین صاحب مرحوم نے دعوت کی ہوئی تھی، میں بھی تھا وہاں، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کوئی اسلامک فلاسفی پر کوئی کتاب بتائیں۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر اقبال کا جو ہے 6 لیکچر، کہ چھوڑے جی وہ تو احمدیوں کی کتاب ہے۔ وہ خلیفہ اول سے بار بار انہوں نے ہدایات لی ہوئی تھی۔ تو میں بات بھول جاتا ہوں، بات شروع کیوں کی تھی؟ یہ بتا رہے تھے کہ علامہ اقبال نے بھی 6 لیکچر دیے تھے جو مشہور ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی 6 لیکچر دیے ہیں، 6 ہی لیکچر سید سلیمان ندوی نے دیے ہیں، اور 6 ہی لیکچر حضرت قاضی محمد اسلم صاحب نے دیے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب جو سننے والی بات جو ہے، اور عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، قاضی صاحب نے، مرحوم نے حضرت صاحب سے وقت لیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ذکر کروں گا کہ حضور کوئی رہنمائی فرمائیں، وہ سارا ہی سائیکالوجی پر تھا، وہ ہے نا علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا۔ حضرت صاحب نے فرائڈ سارا پڑھیا ہوا سی، حضرت صاحب نے یونگ سارا پڑھیا ہوا سی، اور پتہ نہیں کی کچھ پڑھیا ہوا سی۔ جا کر بتایا، یہ قاضی صاحب کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں وقت یہ نہیں لیا کہ حضور میں یہ سوال ہیں آپ ان پر غور کر لیں تو میں آپ کو، وہ رہنمائی کے لیے ہوتا کہ حضور کچھ فرمائیں گے تو میں لکھ لوں گا۔ اب قاضی صاحب جب مل کے آئے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے، اتنے وفور سے بھر گئے تھے۔ وہاں حضور نے نوٹس ڈکٹیٹ کروا دیے کہ اسلام اور فرائڈ، اسلام اور یونگ، اسلام اور فلانا، اور 6 لیکچرز ہم دے کے آئے، اور حضرت صاحب کے وہ لیکچر تھے۔ اور پھر جو 6 لیکچر دیے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جب یہاں آ کر، وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک داستان ہے۔ پھر تو شروع ہو گئے تھے وہ ایک روانی میں جو موضوعات اور مضامین اسلام کے اقتصادی نظام تک، وہ یہ تھا کہ حضور نے ایک تقریر کی تھی احمدیہ ہاسٹل میں، اب مجھے یاد نہیں ان کا نام، غالباً منچندہ یا ایسا کوئی نام تھا، بیرسٹر تھے وہ، ہندو تھے، انہوں نے پریزائڈ کیا تھا، اور انہوں نے سن کر حضور نے کمیونزم کو کرٹیسائز کیا تھا اور مذہب کا بیان کیا تھا، تو وہ بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ میں پہلی دفعہ ایسی چیز سن رہا ہوں۔ تو وہ تو ایک سمندر تھے، عالم بھی لوگ ہوتے ہیں، لیڈر بھی ہوتے ہیں، شخصی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، باہر کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن انفرادی لیول پر، ذاتی لیول پر، پرائیویٹ لائف میں، باہر کی لائف میں، جماعت کے نقطہ نگاہ سے، غیروں کے نقطہ نگاہ سے، اس مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے، کیا کہیں، وہ ایک ایسا شخص جو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی سال زندگی کے نکال دیے جائیں تو 20ویں صدی کا ہی واز دی گریٹسٹ مین، سچلی کوئی شک نہیں، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ غیر بھی اس پر گواہی دیں گے۔